قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ واقعہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ہر مسلمان پر قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے؟ آئیے ان سوالات کے جواب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا عظیم عمل ہے۔ اس سے تقویٰ، اطاعت اور اللہ سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی اسلام کی اہم عبادت ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ سے لے کر چلے گئے اور منی میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ منی مکہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان بہت لمبا میدان ہے۔ جب منی میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ 3-4 بار ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ کی جانب سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ لیا، اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں دونوں سچے تھے۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے اور حج کے موقع پر منی میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی۔ انہی تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا۔ جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قربانی شروع ہوئی۔ صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ اصل مقصد خون بہانا ہے، یعنی قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت صدقہ کر دے یا اس کی جگہ غلہ یا کپڑے محتاجوں کو دے دے تو اس سے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ بھی ہوگا، اور ہر بال کے بدلے نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے محرومی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسط ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابندی سے قربانی کرنے اور اس کے لیے تاکید فرمانے کی وجہ سے اہل وقت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ عمل میں فرض کے برابر ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، فاضل سامان پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے اور بیٹوں کی ماں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اگرچہ وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا، تازہ، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو۔ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرا وہ اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، تیسرا ایسا جانور جس کا مرض ظاہر ہو، اور چوتھا ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فی امان اللہ۔